جو لوگ دانشور ہوتے ہیں ان کے اندر کرب آ گئی عام چیز ہے، ہر دانشور کے پاس. اور تنہائی کا احساس، اپنے گھر میں تنہا انسان اپنے کو محسوس کرتا ہے، اپنے قوم قبیلے میں تنہا محسوس کرتا ہے، اپنے شہر میں تنہا محسوس کرتا ہے. عموماً خود کو غریب شہر کہتا ہے. غریب شہر یہاں غریب بمانا مفلس نہیں ہے، غریب یعنی اجنبی. سمجھتے ہیں آپ؟ غریب کے کم سے کم 2 معنی آپ کو واقف ہونا چاہیے. غریب یعنی اجنبی، جسے آپ نہیں پہچانتے وہ غریب ہے. مفلس کو ہم لوگ غریب کہنے لگے اردو والے. عربی میں غریب کے معنی اجنبی. آپ جب اپنے 8ویں امام کو سلام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء. ہائے وہ امام جس کو دنیا نے پہچانا نہیں، دنیا کے لیے اجنبی رہ گئے. نہ کہ نعوذ باللہ مفلس تھے. واضح ہے، غریب یعنی اجنبی. تو وہ غریب شہر کہتا ہے ایک شاعر یا ادیب اپنے کو. غریب شہر سخنہائے گفتنی دارد، مشہور مصرع، مشہور شعر ہے. یہ کرب آگہی اور تنہائی جو پیدا ہوتا ہے یہ علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جتنا انسان میں علم پیدا ہوگا وہ تنہا ہوتا چلا جائے گا، اور جاہلوں کی جاہلانہ حرکت سے بیزاری کا اظہار کرے گا. اور جب جاہلوں کی جاہلانہ حرکت سے بیزاری کا اظہار کرے گا تو کم سے کم جو الزام لگے گا وہ یہ کہ اگر چھوڑو انہیں دیوانے ہیں. تو عالموں دانشوروں کو دیوانہ کہنا ایک عام بات ہے. اسی طرح بہلول تھے جو اپنے وقت میں دیوانے کہلاتے تھے. دنیا انہیں دیوانہ سمجھتی تھی تو وہ بھی بیٹھ کے پھر بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں معصوم. بچے سیاست نہیں جانتے، بچے معصوم ہوتے ہیں. بچوں کی مسکراہٹیں فریب کارانہ مسکراہٹیں نہیں ہوتی. بچوں کا گریہ فریب کارانہ گریہ نہیں ہوتا، وہ خالص ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں جیسے بچے گھروندہ بناتے ہیں. ادھر سے شاہانہ سواری گزری اور اس کے بعد انہوں نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھروندے بنا رہا ہوں. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا قیمت دے نہیں سکتی آپ، یا دے نہیں سکتے آپ. اب وہ واقعہ جو ہے آپ حضرات برابر سنتے رہتے ہیں کہ پہلے دن تو انہوں نے سستا دے دیا کیونکہ معلوم تھا خریدنے والا کچھ اہل ولایت ہے. جانتے تھے کہ باطن شناس تھے، جانتے تھے کہ بھئی یہ نیک ہے، یہ اہل خیر ہے، دست کرم رکھنے والی یہ خاتون ہے، محب اہل بیت ہے. اب دے دیا. اور اس کے بعد دوسرے دن جب ان کے شوہر نے، جو کہ سلطنت کے مالک تھے، حاکم تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، اور انہوں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد تشریف لائے اور دوسرے دن پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھروندے بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ اب جو جواب ہے وہ مشہور ہے. کہا یہ کیا تفاوت؟ وہی پرائس، ویلیو اور پرائس، ویلیو اور پرائس. کہ بھئی کل تو تم نے بہت سستا دیا تھا، آج؟ کہا انہوں نے ایمان بالغیب پر لیا تھا، تم دیکھ کے آ رہے ہو.